قرآن مجید نیکی اور بدی کے بارے میں یہ بنیادی تصور سامنے لاتا ہے کہ فطرت انسانی، یا یہاں لفظ نفس انسانی میں استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ اس آیہ مبارکہ میں وہ نفس وما سواہا کا لفظ آیا ہے، اس میں جو بھی ارتقائی عمل ہوا ہے اس کے نتیجے میں حیوانات کے مقابلے میں ایک بالکل نئی استعداد اور صلاحیت ہے جو پیدا ہوئی ہے، اور وہ ہے خیر اور شر میں امتیاز۔ اور انسان اپنی اس فطرت کے اعتبار سے جانتا ہے کہ کیا خیر ہے کیا شر ہے، کیا نیکی ہے کیا بدی ہے۔ خیر اس کے لیے معروف کے درجے میں ہے، اور برائی اور بدی اور اسم کو وہ منکر سمجھتا ہے۔ یہ در حقیقت وہ بنیادی تصورات ہیں گڈ اینڈ ایول، خیر اور شر کے، جو پوری نوع انسانی کا ایک مشترک اثاثہ ہے۔ ان میں کہیں آپ کو کوئی فرق نہیں معلوم ہوگا کہ سچ بولنا ہر معاشرے میں ہر دور میں اسے خیر قرار دیا گیا، جھوٹ بولنا ہر معاشرے میں ہر دور میں بدی قرار پایا، ایفائے عہد ہر دور ہر معاشرے میں نیکی قرار پائی، وعدہ خلافی ہر دور میں ہر معاشرے میں ایک برائی سمجھی گئی۔ اس کا ذرا ایک کمپیئر کیجئے ایک دوسرے لفظ کے ساتھ۔ ایک ہے شریعت کے احکام، اوامر و نواہی، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ حرام ہے، اس کے قریب نہ پھٹکو، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے، یہ دوسری منزل ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے لیے انسان کو وحی اور نبوت کی تعلیم کی ضرورت ہے۔ مثلا شراب حرام ہے، اب اس کا معاملہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ انسان طبعاً اس کا فیصلہ کر سکے۔ سور کا گوشت حرام ہے، اس کے بارے میں شاید آج بھی بہت سے لوگوں کو یہ اشکال ہو کہ کیوں حرام ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، وہ اوامر و نواہی جو ہے شریعت کے، وہ تو در حقیقت سمع پر مبنی ہے، نقل پر مبنی ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے ہم تک پہنچایا، ان احکام کی اطاعت یہ ہمارے ذمے ہے، اور ان کی خلاف ورزی کو ہم معصیت قرار دیتے ہیں۔ معصیت اور شے ہے، اور منکر کا معاملہ جو ہے وہ در حقیقت وہ پہلی منزل ہے، وہ جو ایتھیکل ویلیوز ہیں جو مشترک بتا ہے پوری نوع انسانی کی، اور جو ہر دور میں اور تمام اقوام میں ہر علاقے میں انہیں مانا گیا ہے کہ یہ اچھائیاں ہیں، یہ بھلائیاں ہیں، یہ نیکیاں ہیں، اور یہ برائیاں ہیں، یہ شر ہے، یہ بدی ہے۔ اس کے اعتبار سے بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ چند احادیث آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک حدیث بڑی پیاری ہے، حضور فرماتے اذا ساءت کا سیئتوں کا وسرت کا حسنتوں کا فانت مومن۔ اگر تمہیں کوئی اچھا کام کر کے خوشی ہو اور کوئی برا کام کر کے تمہیں خود ملال ہو، رنج ہو، افسوس ہو کہ یہ میں کیوں کر بیٹھا، تو تم مومن ہو، یہ ایمان کی علامت ہے۔ معلوم ہوا کہ فطرت مسخ نہیں ہوئی ہے، اس فطرت کے اندر خیر اور شر کا امتیاز برقرار ہے، تبھی تو نیکی کر کے تمہیں مسرت ہوئی ہے، انشراح ہوا ہے، خوشی ہوئی ہے۔ اور کوئی کام اگر غلط ہو گیا ہے، کسی بدی کا ارتکاب ہو گیا ہے، اس پر تمہیں خود گھٹن محسوس ہوئی ہے، تمہیں خود ضیق کا احساس ہوا اپنے سینے کے اندر، تو یہ گویا کہ علامت ہے کہ فطرت اپنی صحت پر برقرار ہے، پرورٹ نہیں ہوئی، مست نہیں ہوئی۔ اس سے بھی زیادہ حکیمانہ قول ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بہت ہی اہم فلسفیانہ حقیقت پر مشتمل، الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ۔ اسم گناہ وہ ہے جس سے تمہارے سینے میں خلجان ہو جائے، یہ کیا کر بیٹھا، کیوں کر بیٹھا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، بجائے طبیعت میں انشراح کے انقباض ہو جائے۔ الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ، اور تم اسے ناپسند کرو کہ وہ شے لوگوں کے علم میں آئے۔ اس میں میں ابھی عرض کروں گا کہ سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ کی قسم کھائی، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ یہ وہ ضمیر ہے ہمارے اندر
نفس ملامت گر کہ اگر کوئی ہم سے برائی کا صدور ہو جاتا ہے تو ہمیں اپنے اندر سے کوئی شے ملامت کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، جس کو آپ انگریزی میں تعبیر کرتے ہیں کہ مائی کانشنس از بائٹنگ می، میرا ضمیر مجھے کچوکے دے رہا ہے۔ در حقیقت اسی آیہ مبارکہ کی یہ وضاحت ہے کہ ایک ہے انسان کا انفرادی ضمیر، انڈیویجول کانشنس، میرا اور آپ کا، گویا کہ اس پر ایک ووٹ آف کانفیڈنس ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہاں بیان کیا گیا۔ یہ ضمیر ایک زندہ حقیقت ہے اور یہ علامت ہے اس بات کی کہ فطرت انسانی اپنی صحت پر برقرار ہے۔ لہذا فرمایا کہ اذا ساعت کا سیئتک و سرت کا حسنتک فانت مومن۔ اسی طرح ایک کلیکٹیو کانشنس ہے نوع انسانی کا۔ اگر آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ یہ کام میں کر تو بیٹھا ہوں لیکن کسی کے علم میں نہیں آنا چاہیے، کیوں نہیں آنا چاہیے؟ کہ لوگ ملامت کریں گے، لوگ میرے بارے میں بری رائے قائم کریں گے۔ اس کے معنی یہ کہ ایک اجتماعی ضمیر بھی ہے نوع انسانی کا، اور وہ اجتماعی ضمیر ہے کہ جس کا اس بات کیا جا رہا ہے، اس بات کی اس انداز میں کہ وَكَرِهْتَ أَن يُطَّلَعَ عَلَيْهِ، تمہیں یہ بات ناپسند ہو کہ لوگوں کے علم میں وہ بات آئے کہ اس سے فلاں فعل کا صدور ہو۔